کیا آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام کی حدود کیوں عائد کی؟ اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حلال اور حرام کے معنی کیا ہیں۔ حلال کہتے ہیں وہ شے جس کے استعمال کی اجازت دی گئی، اور حرام کہتے ہیں جس کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کائنات میں دو طرح کی اشیاء ہیں، ایک وہ جن کے استعمال کی اجازت دی گئی اور دوسری وہ جن کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو ناظرین، اس سوال کا جواب آپ کے لیے واضح کیے دیتے ہیں۔ مثلا ہر اس جاندار کو حرام قرار دیا گیا جس کے دانت نوکیلے ہوں، جو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جو دھاڑتا ہے، چیختا چلاتا ہے، جو نوچتا ہے، یا جس کے پنجے وغیرہ ہوں جن سے وہ نوچ کر کھاتا ہے۔ ان کے برعکس گائے، بکری، بھینس وغیرہ کو حلال قرار دیا گیا۔ یہ دونوں اقسام کے جانور بالکل متضاد خصوصیات و خصلتوں کے مالک ہیں۔ مثلا پہلی قسم کے جانداروں میں کتا، شیر، چیتا، بلی وغیرہ سمیت مختلف چیرنے، پھاڑنے، نوچنے، داڑنے اور چیخنے چلانے والے جانور ہیں، اور دوسری اقسام ان جانوروں کی ہے جن میں ادب ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، مالک سے وفاداری کا مادہ ہے۔ پہلی اقسام کے جانوروں میں سے اگر آپ نے کوئی پالا ہوا ہو اور وہ بھوکا ہو، آپ اسے کھانے کو نہ دیں تو وہ مالک سے بغاوت پر اتر آئے گا، یہاں تک کہ مالک کو ہی چیر پھاڑ ڈالے گا۔ لیکن دوسری اقسام کے جانوروں میں بغاوت کا کوئی عنصر نہیں ہے، بھوکے ہوں تب بھی مالک کے وفادار، مالک ظلم و جبر کرے آنسو بہا لیں گے لیکن بغاوت نہیں کریں گے، پھر بھی مالک کے وفادار ہی رہیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی غور کیا ہوگا تو آپ یہ بات جان چکے ہوں گے کہ خالق کل نے ایک اقسام کو کیوں حرام اور دوسری کو کیوں حلال قرار دیا۔ اس لیے کہ جو آپ کھائیں گے وہی آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ پہلی اقسام کے جانوروں کو کھائیں گے تو آپ انسانی صورت میں درندے بن جائیں گے، آپ میں بھی وہی خصلتیں آ جائیں گی، معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے، انسان اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قدم قدم پر بغاوت کرے گا، خون سفید ہو جائیں گے، احسان ختم ہو جائے گا، صلہ رحمی ختم، دھوکہ، فراڈ، قتل و غارت عام ہو جائے گی، بے حیائی و فحاشی عام ہو جائے گی۔ انسانوں کے روپ میں کائنات کی سب سے بدترین مخلوق کا منتشر مجمع وجود میں آ جائے گا۔ جنگل و بیابانوں میں تو تحفظ کا احساس ہوگا، مگر ایسے انسانی معاشرے میں تحفظ کا تصور تک ناپید ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ دوسری قسم کے جانوروں کو اپنی خوراک بناتے ہیں تو آپ انہی کی طرح اپنے مالک کے وفادار، قناعت کرنے والے، عاجزی و انکساری سمیت کئی مثبت خصوصیات کے حامل بن جائیں گے۔ ایک دوسرے کا احساس ہوگا، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے، کسی کو بھی دھوکہ دینے یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے گریبان میں جان کر کئی بار اس بات کو سوچیں گے کہ اگر یہی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا، آپ پر کیا گزرے گی۔ یوں کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ حسد، بغض، ضد، انا پرستی و تکبر سے پاک ہوں گے۔ یوں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، ایسا معاشرہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی۔ یہاں ایک اور اہم بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں اقسام کے جانوروں میں پائی جانے والی خصوصیات و خصلتیں ان کی اپنی نہیں ہیں، بلکہ یہ خصوصیات و خصلتیں اس مادے میں پائی جاتی ہیں جس سے وہ وجود میں آتے ہیں۔ مثلا جس مادے سے کتا وجود میں آتا ہے، اگر اسی مادے کو بکرے کی خوراک بنا دیا جائے تو بکرے میں کتے کی خصوصیات و خصلتیں ظہور پذیر ہوں گی۔ اس کے برعکس جس مادے سے بکرا وجود میں آیا، اگر اس مادے کو کتے کی خوراک بنا دیا جائے تو اس کتے میں بکرے کی خصوصیات آ جائیں گی۔ اس لیے اصل اہمیت و حیثیت اس مواد کی ہے جس مواد سے رزق وجود میں آتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ارد گرد غور کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کی مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور اس کی اصل وجہ وہ خوراک ہے جو آج پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہے۔
کیونکہ ناظرین آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں، آپ جو کھائیں گے وہی آپ بن جائیں گے۔ تو ناظرین اپنی اور اپنے عزیزوں کی اصلاح کے لیے قدم اٹھائیے، خوراک پر توجہ دیجیے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچا کر محسنین میں شامل ہو جائیں۔ آپ کا ایک کلک نہ جانے کتنی انسانیت اور آپ کی اپنی فلاح کا سبب بن سکتا ہے، لہذا دیر مت کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔